بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال ہے، سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ جواب: جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتا ہے اور تکبر کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ قرآن و حدیث میں تکبر اور نافرمانی کو جہنم کا راستہ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے، والدین کی نافرمانی دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ سوال ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یہ دل کو سکون اور زندگی کو برکت دیتا ہے۔ سوال: منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، بات کرو تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے۔ یہ دل کی بیماری اور ایمان کی کمزوری ہے۔ سوال: صدقہ چھپ کر دینے کا کیا اجر ہے؟ جواب ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ ریا سے بچا کر خلوص بڑھاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کی یاد دہانی، یعنی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سوال: کلمہ طیبہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، دل میں ایمان اور زبان پر نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ جواب: اخلاق میں نرمی اور سب کے ساتھ بھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ سوال: علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے۔ بغیر علم کے عمل درست نہیں ہو سکتا۔ سوال: جہالت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک پڑھنا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا۔ یہی دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے۔ سوال: غصہ قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، وضو کرنا اور خاموش رہنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو شیطان کی آگ کہا ہے۔ سوال: روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، تقویٰ پیدا کرنا اور دل کو پاک کرنا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال: ذکر کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب ہے، دل کو سکون اور گناہوں کی معافی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہوں گے۔ سوال ہے، قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، ثواب تو ملتا ہے مگر ہدایت کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہی عمل کو زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے، بستر پر کھانے کو غیر پسندیدہ عمل سمجھا گیا ہے۔ یہ نحوست اور بیماری کا باعث بنتا ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے سے گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ سوال: عورت کی تھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، عورت کی تھوڑی پر بال زیادہ نکلنا طبی طور پر ہارمونی تبدیلی یا بیماری کی نشانی ہے۔ شریعت میں اس کا گناہ نہیں بلکہ یہ جسمانی مسئلہ ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، بلی کے رونے سے کس کی موت
کی خبر ملتی ہے؟ جواب: بلی کا رونا محض وہم ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ اسلام میں ایسی باتوں پر یقین رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ کمزوری، مثانہ، بلیڈر ویکنس یا بیماری کی نشانی ہے۔ ایسے وقت میں طبی علاج کروانا ضروری ہے، یہ وہم یا بدشگونی نہیں۔ سوال ہے: خواب میں سفید کپڑے دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: پاکیزگی اور نیکی کی دلیل ہے۔ سوال: جھوٹ بولنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: صاف اور بہتا ہوا پانی عام طور پر رحمت، رزق یا علم کی خوشخبری کی علامت ہوتا ہے۔ گندا یا طغیانی پانی مشکلات، فتنہ۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 سب سے طویل ہے، جو قرض اور مہادت۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شخص کو اسلام کی دعوت دی؟ جواب ہے: سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت علی اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال: قرآن پاک کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے: کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ پر دنیا میں اتارے گئے تھے؟ جواب ہے: حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ سوال: کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جواب ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے: سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ سوال ہے: سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان دی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے: انہیں احسن القصص یعنی بہترین کہانی کا قصہ کہا گیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ روزے رکھنے والے نبی کون تھے؟ جواب ہے: حضرت داؤد علیہ السلام، جو ایک دن روزہ رکھتے اور پھر ایک دن چھوڑتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کون سی آیت تھی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، جو قیامت تک زندہ معجزہ ہے۔ سوال: سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی شخصیت قرآن پاک میں کون ہے؟ جواب ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کس نے غلاف کعبہ ڈالا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غلاف ڈالا۔ سوال ہے: سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں، جو جبل نور پر واقع ہے۔ سوال: سب سے پہلی ہجرت کہاں کی گئی؟
جواب: حبشہ کی طرف، جہاں نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ سوال: قرآن مجید میں کس پرندے کا ذکر آیا ہے؟ جواب: ہدہد کا ذکر سورۃ النمل میں ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کفن سے نکالا جائے گا؟ جواب: نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال: سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب: بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، بعد میں کعبہ کی طرف حکم آیا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے؟ جواب: 114 بار لکھی ہے، لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم عطا فرمایا۔ سوال: کس پیغمبر کو سب سے زیادہ صبر کی آزمائش دی گئی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہوں نے سخت بیماری اور مشکلات میں بھی صبر کیا تھا۔